23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 114 رکوع نمبر 8 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں واقعات کے لحاظ سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت ہارون یہ 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور دونوں کی عمریں 120 سال ہوئی ہیں۔ اور اس زمانے میں مصر کا فرعون، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اس کی حکومت تھی، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دونوں بھائیوں پر جو احسانات کیے اللہ نے ان کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلا احسان تو یہ کیا کہ دونوں کو نبی بنایا۔ کائنات میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ نبی ہوا کرتے ہیں، تو پہلا احسان چنے ہوئے لوگ تھے، اور دوسرا احسان فرعون کی غلامی سے اللہ نے دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، اور تیسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو غالب رکھا۔ اور پھر چوتھے احسان کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ نے ان کو کتاب، روشن کتاب یعنی تورات کی صورت میں عطا کی، اور پھر اگلا احسان فرمایا کہ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہی غالب رہے، وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے دی ان دونوں کو، الکتاب المستبین، روشن واضح کتاب،
مراد اس سے تورات ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر، فی الآخرین، بعد میں آنے والے لوگوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ چھٹا احسان اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ آج بھی ان کا نام دونوں انبیاء کا بڑے ادب سے لیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی نبی کا نام آئے، کسی رسول کا نام آئے، تو مسلمان کو چاہیے کہ علیہ السلام کہے، اور اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کہے، اور کسی بزرگ اللہ والے کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالی انسان کہے۔ یہ ادب ہے اور مسلمان پہ ادب لازم ہے ان ہستیوں کا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بعد والے جو آنے والے لوگ ہیں ان دونوں کا ذکر خیر ہم نے باقی رکھا، قیامت تک جو بھی آتے رہیں گے سلام علی موسیٰ و ہارون کہیں گے، سلامتیاں ہی سلامتیاں بھیجیں گے۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کرنے والوں کا نام زندہ رہتا ہے۔ نیکی سے فائدہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے، بعد والے آنے والے لوگ بھی اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما، بے شک وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کے حالات تفصیلی نہیں ملتے۔ قرآن کریم میں صرف 2 جگہ پر حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا اللہ نے اجمالی ذکر فرمایا، مختصر تذکرہ فرمایا۔ ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 86 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا وہاں صرف نام ذکر کیا گیا نبیوں کی فہرست میں۔ یہاں تھوڑی سی ان کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے اللہ کریم نے۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کہیں اور قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا نسب نامہ مفسرین نے یہ لکھا ہے، الیاس بن یاسین بن فحاس بن یعزاز بن ہارون علیہ السلام، ان کا یہ نسب نامہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تک یعنی ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام عراق کے شہر بالا بکہ میں مبعوث ہوئے۔ اس شہر کا نام آج بھی مفسرین نے لکھا کہ یہی نام ہے بالا بکہ،
یہ اس شہر کا نام ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ جو شہر ہے بالا بکا، اصل میں یہ بال ایک بزرگ کا نام تھا، ایک بزرگ تھے ان کی قوم کے، اور ان کی وفات کے بعد یادگار کے طور پر بال کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اسی بال بت کی جو تھی، وہ جو مجسمہ اور مورتی بنائی تھی اپنے بزرگ کی، تو وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو بال بزرگ کا نام ہوا اور مجسمہ بنا، لوگ عبادت شروع کر دی۔ اور بکا جو تھا، بک یہ بادشاہ کا نام تھا، اور دونوں کو ملا کر بالا بکا اس کا نام رکھ دیا علاقے کا۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کی پیدائش اردن کے شہر جلعاد میں ہوئی ہے۔ جلعاد، جیم لام عین الف اور دال۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 نبی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اللہ پاک نے ان کو اٹھایا تھا، اور دوبارہ یہ مبعوث ہوں گے، دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور یہ جو باقی حضرات ہیں جن کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس یا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، تفسیروں میں دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔ بعض نے کہا زندہ ہیں، لیکن محققین علماء کا، صوفیاء کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، صوفیزم سے جو تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو محقق لوگ ہیں، محدثین ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی نبی بھی زندہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ اسی طریقے سے آسمانوں میں اللہ نے زندہ کسی کو نہیں اٹھایا۔ تو بہرحال اس قسم کے نظریات کی تحقیق اور تفتیش میں پڑھنے کے بجائے اعتقادی اور عملی احکام پر توجہ دی جائے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون زندہ تھا، کون زندہ نہیں تھا، یہ ایک بات ہے، لیکن قرآن اور صحیح روایات میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہاں البتہ روایتیں موجود ہیں، وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، بعض نے تو اس پہ حکم موضوع اور من گڑت کا لگایا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ احکام نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، اور قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت بھی نہیں، کوئی وضاحت بھی نہیں ہے۔ البتہ اسرائیلی روایات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تفسیری روایات میں لکھا ہوا ہے، جو آپ حضرات سنتے بھی ہیں۔ جو کہتے ہیں زندہ ہیں انہوں نے بھی بڑے دلائل دیے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں زندہ انہوں نے بھی بڑے دلائل دیے، اور روایتوں کو موضوع اور من گڑت کہا ہے۔ تو بہرحال اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسرائیلی روایات ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ بھی ہو۔ تو بہرحال اس لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے انسان عملی کام اور عملی احکامات پر عمل کرے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اسرائیلی تفسیری تاریخی روایتوں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں وہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ انسان اعتماد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے قرآن و احادیث مبارکہ خاموش ہیں، تو انسان بھی خاموشی اختیار کرے، ضرورت ہی نہیں ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس البتہ رسولوں میں سے ہیں۔
اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ بال یہ بت کا نام تھا، ان کا بڑا بزرگ تھا، فوت ہو گیا، یادگار کے طور پر مجسمہ بناؤ، اگلی نسل آئی پوجنے لگ گئی، کہا خدا تو ہمارا یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اتدعون بالا، حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم والوں، کیا تم بت کو پکارتے ہو بال کو، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، سب سے بہتر خالق کو، اللہ ربکم، یعنی اللہ کو، سب سے بہترین خالق اللہ کو چھوڑ کے تم بال کے پیچھے لگ گئے، حاجت روائی، منت منوت، نظر و نیاز اس کے نام کی کرتے ہو، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، اللہ ربکم یعنی سب سے بہتر خالق اللہ، ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، لوگوں اس اللہ کو پوجو، بال کو چھوڑ دو۔ تبلیغ کرتے رہے حضرت الیاس علیہ السلام، فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت الیاس علیہ السلام کو، فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے جہنم میں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جہنم سے آزادی مخلص لوگوں کو ملے گی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان کا ذکر خیر بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے، سلام علی الیاسین، سلامتی ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر، انا کذالک، بے شک اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق